ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں۔ یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے۔ ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن ان کو جنت سے نکالا گیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی دن خواہ کتنا ہی بابرکت کیوں نہ ہو، اگر انسان اس دن میں کوئی غلط کام کرے تو اس دن میں انسان کے اوپر برا وقت بھی آ سکتا ہے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام پر آیا۔ یعنی ان کی تخلیق اس دن ہوئی، جنت میں اس دن گئے، لیکن جنت سے نکالے بھی اسی دن گئے۔ تو گویا جنت سے نکالا جانا پوسٹ پون نہیں کیا گیا کہ آج جمعہ ہے اور جمعے کے دن یہ سزا نہیں مل سکتی، نہیں، کوئی دن اپنے طور پر انسان کے لیے اچھا برا نہیں جب تک اس میں کوئی اچھا عمل نہ کیا جائے۔ اگرچہ اس دن جب اچھا عمل کیا جاتا ہے تو اس کا اجر و ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ کسی اچھے دن میں برا عمل انسان کے لیے گناہ کا بھی زیادہ سبب بنتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے وضو کیا اور عمدہ وضو کیا، پھر جمعہ ادا کرنے کے لیے آیا اور خوب توجہ سے سنتا رہا، تو اس کے اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اور جو کنکریوں کو چھوتا رہا تو اس نے فضول کام کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جس نے وضو کیا اور عمدہ وضو کیا، یعنی وضو میں اہتمام کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وضو بھی انسان کرے اور کوہنیاں سوکھی رہ جائیں یا ایڑیاں سوکھی رہ جائیں، یا انسان بے توجہی سے وضو کرے یا وضو میں اتنی دنیا کی باتیں کرے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ وضو کیا ہے یا ویسے ہی ہاتھ منہ گیلا کر لیا۔ اور پھر جمعہ ادا کرنے کے لیے آیا اور خوب توجہ سے سنتا رہا، کیا؟ خطبہ، تو اس کے اس جمعے سے دوسرے جمعے تک اور مزید 3 دن کے گناہ معاف۔ لیکن جو کنکریوں کو چھوتا رہا، یہ کنکریاں کہاں سے آ گئی جمعے کے دن؟ بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں کوئی صف، کوئی بوریا، کوئی کارپٹ، کچھ بھی نہیں بچھا ہوتا تھا۔ زمین پہ فرش کے اوپر کنکریاں بچھی ہوتی تھی جس پر لوگ آ کر بیٹھا کرتے تھے، اور عموماً لوگ جب صفیں بچھی ہوتی ہیں تو صف کو پھاڑتے توڑتے کاٹتے رہتے ہیں، یا کوئی اور چیز ایسی نظر آ جائے، یا یہ ہے کہ ان کنکریوں کو جوڑنا، جمع کرنا، توڑنا، یعنی جیسے کنکریوں سے بچے کھیلتے بھی ہیں یا جیسے بنٹوں وغیرہ سے کھیلتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص خطبہ بھی سن رہا ہو اور ساتھ اس کے اس طرح کا عمل بھی کر رہا ہو تو فرمایا اس نے فضول کام کیا، فقد لغا، لغو بات کی، اس نے جمعے کا حق نہ ادا کیا، اس نے اپنے اجر میں کمی کر لی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک علم کی مجلس کے آداب کیا ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں، ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک، ایک رمضان دوسرے رمضان تک، اپنے درمیان میں کیے جانے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ اور کبیرہ گناہوں کی اگر آپ تفصیل دیکھیں تو ایک صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یعنی شرک کرنا، اور باقی سارے بندوں کے حقوق سے متعلق ہے۔ والدین کی نافرمانی ہو، یا جھوٹ ہو، یا غیبت ہو، یا جادو ہو، یا کسی کے اوپر الزام تراشی ہو، محسنات الغافلات کے اوپر، تو یہ تمام کس میں آتا ہے؟ کبیرہ گناہوں میں آتا ہے۔ اور یہ تمام کے تمام بندوں کے حقوق کو مارنا ہے، اور بندوں کے حقوق کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ اس وقت تک نہیں چھوڑے جائیں گے، معاف ہوں گے جب تک بندے معاف نہ کر دیں۔ لہٰذا یہ ایک عبادت سے دوسری عبادت کے درمیان انسان سے اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے، یعنی کوئی غفلت ہو گئی، نماز میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے، یا جیسے روزہ وغیرہ ہے یا اور اس طرح کی عبادات ہیں، تو ان کی معافی تو ہو سکتی ہے، لیکن اگر انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو اس کی معافی نہیں ہوگی۔ اسی لیے ساتھ شرط لگا دی گئی کہ کبیرہ گناہ۔ حضرت ابو ہریرہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر کی لکڑیوں پر بیٹھ کر یہ فرماتے سنا، لوگ جمعہ کی نماز ترک کرنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیں گے اور وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے، یعنی ان کا نام غافلوں میں لکھا جائے گا، اور قیامت کے دن پھر غافلوں کی صف میں اٹھائے جائیں گے۔ اور ان کے ساتھ پھر کیا معاملہ ہونا چاہیے وہ انسان خود فیصلہ کر سکتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز جمعہ ادا کرنے آئے تو غسل کرے، نہا دھو کے صاف ستھرا ہو کر آئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا غسل ہر بالغ آدمی کے لیے ضروری ہے،
یعنی اس کو بہت تاکیداً اس کے کرنے کا حکم دیا گیا، اگرچہ فرض کے درجے پر نہیں، اسے واجب کا درجہ دیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر آپ عربی عبارت میں دیکھیں غسل الجمعۃ واجب علی کل محتلم، اور محتلم تو بالغ کو کہتے ہیں، اور واجب سے مراد یعنی اختیاری طور پر جو چیز واجب کر لے، جیسے کوئی شخص اپنے کسی دوست سے کہتا ہے کہ تمہارا حق تو مجھ پر واجب ہے، لازم ہے، یعنی یہ کرنا ہی چاہیے۔ اور ایک ہوتا ہے جیسے قرض ہے، تو قرض اور اس میں تو فرق ہے، یعنی فرض اور واجب میں فرق ہے، اور یہاں واجب یعنی بطریق لزوم یعنی لازم ہونے کو کہا گیا۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعہ کے روز وضو کیا تو وہ کافی ہے اور اچھا ہے، اور جو شخص غسل کرے تو غسل زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ فرض کی حیثیت نہیں رکھتا، اگر کوئی شخص غسل نہ کر سکے تو صرف وضو کر لینا بھی کافی ہو جائے گا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، حسب استطاعت طہارت حاصل کرتا ہے، یعنی پاک صاف لباس پہنتا ہے، تیل لگاتا ہے اور اپنے گھر کی خوشبو لگاتا ہے اور پھر نکلتا ہے، اور دو آدمیوں کے درمیان علیحدگی نہیں کرتا، یعنی جب جمعہ کی نماز کے لیے آ کے بیٹھتا ہے تو دو لوگوں کے بیچ میں گھس کے نہیں بیٹھتا۔ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جیسے حرم میں بعضوں کا جگہ کم ہو جاتی ہے تو لوگ بہت ہی دھکم پیل شروع کر دیتے ہیں، یا بعض بیٹھے ہوئے آنے والوں کو جگہ نہیں دیتے، تو دونوں ہی باتیں غلط ہیں۔ تو دو بیٹھنے والوں کے درمیان گھس کے نہیں بیٹھتا، پھر اس پر جو نماز فرض ہے وہ ادا کرتا ہے، پھر جب امام خطبہ پڑھتا ہے تو خاموش رہتا ہے، تو اس کے اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعہ کے دن غسل جنابت کی طرح غسل کیا، یعنی بہت احتیاط کے ساتھ اور بہت اچھی طرح غسل کیا اور پھر چل پڑا، تو گویا اس نے اونٹ کی قربانی دی، یعنی اتنا ثواب کمایا، اور جو دوسری ساتھ میں روانہ ہوا اس نے گویا گائے کی قربانی سے قرب خداوندی حاصل کیا، اور جو تیسری ساتھ میں چلا یعنی تیسرے درجے پہ پہنچا تو گویا اس نے سینگوں والے مینڈھے کی قربانی دی، اور جو چوتھی ساتھ میں چلا تو گویا اس نے مرغی کی قربانی دی، اور جو پانچویں ساتھ میں چلا تو گویا اس نے ایک انڈا قربان کیا، اور جب امام نکلتا ہے تو فرشتے ذکر خداوندی سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، اور وہ اجر کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے ایک طرح سے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جمعے کے دن جلدی کرنا اور وقت پر پہنچنا زیادہ افضل ہے بنسبت تاخیر کرنے کے، اور یہ حقیقت ہے کہ نیکی کے کام میں دیر جو ہے وہ اس کے عمل کے اجر کو کم کرتی ہے۔ تو یہاں پر بطور خاص جمعہ کی فضیلت کی وجہ سے کہ اس کے لیے انسان جلد از جلد نکلے۔ آپ دیکھیں کہ ہم میں سے کوئی شخص یہ استطاعت نہیں رکھتا کہ ہر ہفتے ایک اونٹ قربان کرے، یا ہر ہفتے ایک گائے قربان کرے، یا ایک بکرا قربان کرے، کیونکہ ایک کافی قربانی کا کام ہے، محنت مشقت کا کام ہے۔ لیکن اگر انسان خود نہیں، کیونکہ عورتوں پہ تو جمعہ فرض نہیں ہے، لیکن اپنے بچوں کو یا شوہر کو وقت پہ تیار کر کے بھیجے تو اس کے لیے بھی یہی اجر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جمعہ کے دن کا ذکر کیا اور فرمایا، اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر کوئی مسلمان بندہ اس گھڑی کو اس حالت میں پائے کہ وہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا فرما دیتا ہے، یعنی وہ قبولیت کی گھڑی آتی ہے جو کہ حالت نماز میں آئے تھے۔ اور آپ نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا وہ گھڑی بالکل مختصر ہے، یعنی تھوڑی سی دیر کے لیے وہ وقت آتا ہے، یعنی وہ خاص وقت ہوتا ہے جس میں انسان جو مانگے وہ مل جاتا ہے، لیکن وہ وقت ہوتا بہت تھوڑا ہے۔ اس سے اصل میں توجہ دلانا اس امر کی طرف مقصود ہے کہ انسان جمعے کا دن جو ہے وہ غفلت میں گزارنے کی بجائے اللہ کی عبادت اور ذکر میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو مشغول کر کے گزارے، تاکہ ہفتے بھر کے جو گناہ کے بوجھ اور دلوں کے اوپر ڈپریشن ہوتا ہے اسے وہ ختم ہو سکے۔ حضرت ابو بردہ بن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، کیا تم نے اپنے والد ماجد کو جمعہ کی سات کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے سنا ہے؟ ابو بردہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، ہاں، میں نے انہیں یہ کہتے سنا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، یہ گھڑی امام کے بیٹھنے سے نماز کے ادا ہو جانے تک کے درمیان آتی ہے۔ یعنی وہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے اور نماز کا سلام پھیر دیا جاتا ہے۔ اب زیادہ زیادہ یہ وقت آدھے گھنٹے پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی اس دوران یہ بابرکت لمحہ ہوتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت میں انسان کو دوسرے تمام کام چھوڑ کر ایک اجتماعی عبادت، جمعہ کا مطلب ہی جمع ہونا، کہ ایک اجتماعی عبادت کے ہر شخص اس وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہو۔
اس میں صرف کرنا چاہیے۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دنوں میں سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، تم اس میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، یعنی جمعے کے دن کی باقی عبادتیں بھی بہت افضل ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بصیام ثلاثة ایام من کل شہر ورکعتي الضحى وان اوتر قبل ان ارقد، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھوں، چاشت کی 2 رکعتیں پڑھوں اور سونے سے پہلے نماز وتر ادا کروں۔ یہاں پر دحا کا لفظ عربی میں آیا ہے۔ دحا سورج کے نکلنے کے بعد اس کے بلند ہونے اور اس کے خوب چمک جانے کے وقت کو بولتے ہیں۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہر کسی پر ہر حال میں فرض ہے، ہر مسلمان پر ہر حال میں فرض ہے۔ مسافر پر بھی فرض ہے، مقیم پر بھی فرض ہے، تندرست پر بھی فرض ہے اور بیمار پر بھی فرض ہے، امیر پر بھی فرض ہے اور غریب پر بھی فرض ہے۔ غریب یہ نہیں کہہ سکتا میں تو غریب ہوں، میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے کہ میں نماز پڑھوں۔ مردوں پر بھی فرض ہے اور عورتوں پر بھی فرض ہے، امن کی حالت میں بھی فرض ہے اور خوف کی حالت میں بھی فرض ہے، جنگ کے وقت بھی۔ یہ ایسا فریضہ ہے جو ہر حال میں ادا کرنا ہوگا۔ تو جب بھی کوئی شخص مسلمان ہو تو سب سے پہلے اس کو کیا سکھانی چاہیے؟ نماز۔ اسی طرح جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز سیکھ چکا ہونا چاہیے تاکہ وہ ادا کرنا شروع کر دے۔ ابو مالک اشجعی نے اپنے والد سے ایک حدیث بیان کی، کہا کہ جب کوئی شخص مسلمان ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نماز سکھاتے، پھر اس کو حکم دیتے کہ ان کلمات کے ساتھ دعا کیا کرے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب اس حدیث میں کیا آ رہا ہے، جب کوئی شخص مسلمان ہوتا تو آپ اس کو نماز سکھاتے۔ تو نماز باقاعدہ سیکھنے کی چیز ہے۔ نماز معراج کا تحفہ ہے، یعنی اس وقت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی، بلکہ فرض کی گئی تھی۔ ابتدا میں کتنی نمازیں فرض ہوئی تھی؟ 50، اور آخر میں کتنی رہ گئی؟ 5۔ اور ہم پر کتنی بھاری ہیں یہ 5 بھی، لیکن آسان ہے ہر اس شخص کے لیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں نماز کی محبت ڈال دے۔ میں اپنے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ میرے دل میں محبت ڈال دے نماز کی، کیونکہ جس چیز کی محبت آ جاتی ہے نا دل میں، دل اس کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے، دل کی دوڑ لگ جاتی ہے اس چیز کی طرف، پھر اس کی ملاقات کے لیے دل بے چین ہونے لگتا ہے۔ تو جب نماز کی محبت ہوگی تو ادھر اذان سنیں گے تو ہو نہیں سکتا کہ پھر باتوں میں بیٹھے رہیں، بس ایک بے چینی شروع ہو جائے گی کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے بلا لیا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اب تو اٹھ کے جانا ہی ہے۔ اس لیے آپ سب بھی کیا کیا کریں، اگر آپ پہ بھاری ہے بھاری نماز، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک وہ نماز بڑی بھاری ہے مگر خشوع کرنے والے پر۔ تو آج کے ہم نے بہت سے مقاصد اور فوائد پڑھے کہ ہم ان اذکار سے کیا پائیں گے، لیکن ایک سنگل گول ٹارگٹ آپ کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ 1 ورڈ، خشوع، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد، ان اذکار کو سیکھنے کے بعد ہمیں نہ صرف یہ کہ نماز کی محبت دے بلکہ نماز کے اندر خشوع بھی عطا کرے، کیونکہ وہ مومن کامیاب ہوں گے جو خشوع اختیار کریں گے۔ خشوع کیا ہے وہ آگے انشاءاللہ مزید بات ہوگی۔ نماز اتنی زیادہ اہم تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام تھا کہ نماز 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 کی حفاظت کرو اور اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو ہم سب کو بھی اس کی فکر ہونی چاہیے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ سے سوال کیا گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے، تو آپ نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا، تاخیر نہ کرنا، ٹال مٹول کے نہ پڑھنا، قضا نہ کرنا، وقت پہ پڑھنا، اول وقت خاص طور پہ۔ ٹھیک ہے، اب اس میں آپ دیکھیے کہ اگین دعا مانگنی پڑے گی ہم سب کو، تو آپ اس نیت سے دعا کیا کریں کہ اللہم وفقنا لما تحب و ترضا،
اللہ جس عمل کو آپ بہت پسند کرتے ہیں، جس سے آپ راضی ہوتے ہیں، جس عمل سے آپ محبت کرتے ہیں، اللہ مجھے اس کی توفیق دے دے۔ نماز مجھے بھاری لگتی ہے، نماز مجھے مشکل لگتی ہے، میرا نماز کو دل نہیں چاہتا، لیکن چونکہ آپ کو پسند ہے تو آپ اس کی محبت میرے دل میں ڈال دیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل کھنچنا شروع ہو جائے گا۔ قیامت کے دن نماز نور بھی ہوگی، ہر شخص کا نور اپنا اپنا ہوگا نا، تو یہ نور اسی وقت ہوگا جو اس کی حفاظت کرے گا۔ اچھا یہ بتائیے کہ نماز صرف ہماری امت ہی کے لیے فرض کی گئی یا پچھلی امتوں میں بھی تھی؟ سب امتوں میں تھی، بالکل۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء پر جب کوئی پریشانی آتی تو وہ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سارے انبیاء نماز ادا کرتے تھے۔ شعیب علیہ السلام کو تو نماز کا طعنہ بھی ملا تھا کہ تمہاری نماز تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ تم ہمیں ہمارے مالی معاملات میں اپنی منمانی نہ کرنے دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے کس چیز کی فکر کی؟ نماز کی فکر کی۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو کس چیز کا حکم دیتے تھے؟ کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیہ۔ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور وہ اپنے رب کے نزدیک بہت پسندیدہ تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص صرف نماز ادا نہیں کرے گا بلکہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دے گا، وہ اپنے رب کے نزدیک کیا ہوگا؟ پسندیدہ بن جائے گا۔ زکریا علیہ السلام کو نماز کے دوران خوشخبری ملی تھی، کس کی؟ یحییٰ علیہ السلام کی۔ عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں جب بولے تھے تو کیا کہا تھا انہوں نے؟ کیا کہا تھا؟ جی سورۃ مریم کی آیت نمبر 30-31 ہے۔ فاطمہ آپ پڑھیے ذرا اس کو، مائک پیچھے دیجیے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا اور مجھے بابرکت بنایا جہاں بھی میں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی جب تک میں زندہ رہوں۔ یہ کہاں بول رہے ہیں؟ پنگوڑے میں اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ انی عبد اللہ، میں I'm not son of God، میں کون ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں، اور اس نے مجھے نبی بنایا۔ ان کو نبوت کب مل گئی؟ پنگوڑے میں ہی مل گئی، اس کی خوشخبری مل گئی۔ اور کیا بنایا ان کو؟ مبارک، بابرکت، اینما کنت، جہاں بھی میں جاؤں، کیونکہ ان کی دعوت و تبلیغ ایک جگہ نہیں تھی۔ ان کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ سیاحت کرتے تھے، کبھی کہیں جاتے، کبھی یعنی مختلف لوگوں کے پاس جا جا کر ان کو دین کی دعوت دیتے تھے۔ تو وہ بات بھی یہاں پر اشارتاً ذکر ہو گئی۔ اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی جب تک میں زندہ رہوں۔ تو نماز کب تک پڑھنی ہے؟ جب تک ہم زندہ ہیں۔ اور پھر یہ کہ نماز کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اتنی مجھے خوشی ہوتی ہے نا جب آپ قرآن کی آیت کمپلیٹ کرتے ہیں، اس کو بغیر دیکھے پڑھتے ہیں، دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اس نعمت پر خوش ہو جانا چاہیے۔ هو خیر مما یجمعون، یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں۔ تو نماز کامیابی کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن کب؟ جب اس میں خشوع ہو۔ اور خشوع نماز میں کب آتا ہے؟ جب کس چیز سے پرہیز کریں؟ لغو سے، فضول باتوں سے۔ تو اپنی نمازوں کو اچھا بنانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ لغو باتوں، بیکار، فضول، بے مقصد باتوں سے پرہیز کرنا ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، بخشش کا ذریعہ ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کے دیدار کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا تم لوگ ضرور اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، یعنی جس طرح چاند کو دیکھنے میں کوئی مشکل نہیں ہو رہی، ایسے ہی رب کو اپنے سامنے دیکھو گے اور تمہیں اس کے دیدار میں کوئی مشقت نہیں ہوگی۔ بس اگر تمہیں اس کی طاقت ہو کہ سورج طلوع ہونے کے پہلے اور غروب ہونے کے بعد کی نمازوں میں سستی نہ کرو تو ایسا کر لو، یعنی اگر رب کا دیدار چاہتے ہو تو پھر نمازوں میں سستی نہیں۔ اچھا نماز میں سستی کون کرتا ہے؟ یا جہاں مومن خشوع اختیار کرتے ہیں وہاں منافق مارے بندے آتے ہیں۔
ولا یأتون الی الصلاۃ الا وہم کسالی یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نے پڑھ لی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ نماز سکون اور راحت کا ذریعہ ہے، نماز تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے یہ، یا اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون۔ اور پھر یہ ہے کہ نماز شعوری عبادت ہے، شعوری عبادت۔ شعوری عبادت کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہوش و حواس کی حالت میں پڑھی۔ اگر کوئی نشے سے ہو تو کیا کہتے ہیں؟ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، یس۔ اسی طرح سخت نیند آئی ہوئی ہو، پتہ ہی نہ چلے کیا پڑھ رہے ہیں، تو اور بھی کچھ حالتیں ایسی ہیں۔ عمار بن یاسر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی نماز پڑھ کر اس حال میں لوٹتا ہے کہ کبھی اس کے لیے اس کی نماز کا 10واں حصہ 1/10 اونلی، کبھی 9واں، کبھی 8واں، 7واں، 6واں، 5واں، 4واں، تہائی حصہ یا آدھا حصہ اجر لکھا جاتا ہے۔ یعنی ہر آدمی کی نماز کا اجر مختلف ہوتا ہے، تو جس کی نماز جتنی اچھی ہوگی اس کا اجر اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں ایبسنٹ مائنڈیڈنس کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی، بلکہ ہوش و حواس کے ساتھ نماز پڑھنی۔ اچھا، اب نماز سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ آذان۔ اذان ہوتا ہے یا آذان ہوتا ہے؟ آذان ہوتا ہے، اذان ہوتا ہے۔ آذان کیا ہوتا ہے؟ کان، ٹھیک ہے جی۔ اذن کے آذان ہے، اذن کی جمع آذان ہے، ٹھیک ہے جی، ہاں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان کے جزاک اللہ خیر، اور ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہی نہیں۔ تو یہ فرق رکھنا ہے۔ آپ نے بھی آذان نہیں کہنا، آج کے بعد کیا کہنا؟ اذان، ٹھیک ہے۔ تو اذان کے کلمات ہیں۔ اذان یعنی اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ لوگوں کو نماز کے لیے ریمائنڈر دیا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے، اور اس میں کیا کہا جاتا ہے؟ پڑھیے اس کو سب، جزاک اللہ خیر۔ ہر سٹیپ پہ ہم رکیں گے تھوڑا سا، ٹھیک، سانس بھی لیں گے۔ کیا مطلب ہے اللہ اکبر؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کون بڑا ہے؟ اگر واقعی ہم اللہ کو بڑا سمجھتے ہوتے ہیں نا، تو ہماری زندگی بہت مختلف ہوتی۔ ہم تو کبھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اور کبھی لوگوں کو بڑا سمجھتے ہیں، اور کس چیز کو بڑا سمجھتے ہیں؟ مال، سٹیٹس۔ آپ دیکھیے کہ اگر ہم صرف یہ لفظ بھی سمجھ کے شعور سے ادا کرنا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو پھر میری تو کوئی بڑائی نہیں نا۔ یہ چیز تکبر کی نفی کر دیتی ہے، اور تکبر جو ہے اس کا، وہ رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہونا، تو وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو ہمیں واقعی اللہ کو بڑا سمجھنا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب یہ جو نا لفظی ترجمہ، تو یہ اگر میں نام بھی بولوں نا، کیونکہ یہ کافی انڈرسٹوڈ بھی ہے اور آپ کے پاس لکھا ہوا بھی ہے، آپ اس کو خود پڑھ کے اس کو یاد کر سکتے ہیں، اور میں دیکھتی ہوں ایک ایک لفظ کا کروا بھی دیتی ہوں کسی طرح۔ جی، اگلی شہادت، یعنی پہلی شہادت دو جملے بس پڑھیے، اس طرح ہر سیٹ آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، ان کے لا نہیں، الہ، کوئی الہ ہے، الہ برحق۔ لوگوں نے جھوٹے الہ بنائے ہوئے ہیں، نفس بھی الہ بنا ہوا ہے کچھ لوگوں کا، لیکن حقیقی الہ نہیں ہے کوئی، اللہ سوائے اللہ کے۔ اچھا، گواہی کیوں دی جاتی ہے؟ میں گواہی دیتی ہوں۔ آپ نے زندگی میں کبھی کہا میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں؟ آپ کس کی گواہی دیتے ہیں؟ جس کے بارے میں آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ بات، یہ میری آنکھوں دیکھی چیز ہے۔ شاہدہ کا مطلب حاضر ہونا بھی ہوتا ہے، اسی سے لفظ مشاہدہ بھی ہوتا ہے، اور گواہی کا لفظ بھی ہوتا ہے، کیونکہ گواہی اس وقت تک انسان دے نہیں سکتا جب تک کہ اس نے کوئی چیز دیکھی نہ ہو، یا اس کا یقین نہ ہو، اس کو عین الیقین نہ ہو۔ تو میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ واقعی ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ہی الہ ہے، اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، کوئی اور نہیں۔ عبادت اسی کی ہونی چاہیے، اور اس کی عبادت واقعی ہونی چاہیے۔ ہم نا لفظ بولتے رہتے ہیں، مگر ہم سوچتے نہیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں یا کیا سن رہے ہیں۔ تو یہ گواہی جو ہے، اس پر بنیاد ہے ہمارے اسلام لانے کی۔ جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اس کو کیا پڑھواتے ہیں؟ یہی شہادتین پڑھواتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کسی کو مسلمان ہوتے ہوئے؟ یوٹیوب پہ دیکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، شکر ہے وہ بھی بن گئی ہے کہ ہم نے زندگی میں جو نہیں دیکھا وہ وہاں جا کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا پڑھواتے ہیں اس وقت؟ ہاں، اس کو اپنے پیچھے کہلواتے ہیں، اشہدو، وہ کہتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کرے کہ آپ کے ہاتھوں بھی کوئی مسلمان ہو جائے۔
اصل میں نا ہمیں پورا یقین نہیں کہ جس دین پر ہم ہیں یہ بالکل سچا ہے، اور جو ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ سب کچھ بالکل حقیقت ہے، اور اسی پر ہمارے اعمال اور ان کا انحصار ہے، اور انجام کا بھی اس پر انحصار ہے۔ جب آپ کو کسی سچائی پر پورا یقین ہوتا ہے نا، تو آپ اس کو برملا کہہ بھی سکتے ہیں، آپ کو وہ کہتے ہوئے بھی ڈر نہیں لگتا، آپ کو کوئی جھجک نہیں آتی۔ میں پچھلے 2 دن ریاض میں تھی، تو جس دن میرا پہلا دن تھا تو اس دن رات کو ایک خاتون سے ملاقات ہوئی، وہ کسی کام سے آئی تھی، تو جب انہوں نے کام کر لیا تو میں نے ان سے پوچھا، مجھے اندازہ ہوا کہ شاید یہ کرسچن ہے نا، تو میں نے کہا کہ آر یو کرسچن؟ تو کہتی ہاں۔ میں نے کہا ویئر آر یو فرام؟ کہتی فلپائن۔ تو میں نے پوچھا، پہلے تھوڑی سی باتیں کی کہ اچھا کب سے یہاں ہو، چند مہینے بتائے اس نے۔ تو میں نے کہا کہ وٹ ڈو یو بلیو، از جیسس سن آف گاڈ؟ کہتی یس یس سن آف گاڈ۔ میں نے کہا بٹ ہی واز اے ہیومن wasn't he؟ کہتی یس ہی واز اے ہیومن۔ میں نے کہا از گاڈ اے ہیومن؟ کہتی نو۔ میں نے کہا دین ہاؤ کین ہی بی سن آف اے نان ہیومن؟ کہتی یس یو آر رائٹ، اٹ میک سینس۔ میں نے کہا کہ وہ انسان ہے، ایک عورت سے پیدا ہوئے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کہتی ہیں انسان نہیں ہے، ہیومن نہیں ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ یعنی کسی کا بھی بیٹا اس کی اپنی جنس سے ہی ہوتا ہے نا، اب بلی سے کتا تو نہیں پیدا ہوتا۔ آپ یقین کریں کہ صرف میرے سوال تھے، میں ہمیشہ جب بھی کسی الحمدللہ مختلف جگہوں پہ جہاں بھی میرا نان مسلم سے انٹریکشن ہوتا ہے، میں ضرور اس بات کو لے آتی ہوں بیچ میں کہ اس ملاقات کا کچھ نہ کچھ حق ادا ہو جائے۔ تو میں نے کہا کہ وی مسلمز وی ڈو ناٹ بلیو ہم ایز اے سن آف گاڈ، وی بلیو ہم ایز اے پروفٹ آف گاڈ، ہی واز اے پروفٹ لائک ادر پروفٹس۔ کہتی یس اٹ میک سینس۔ میں نے کہا کہ خیر اس سے پھر میں کچھ بات کرتی رہی۔ میں نے کہا کہ فرام ناؤ اب تم کیا کرو گی آئندہ؟ میں نے کہا ویئر ایور یو گو سے ٹیل دیم جیسس واز ناٹ سن آف گاڈ۔ کہتی یس آئی ول ٹیل دیم۔ اچھا پتہ کیا ہوا، اٹھی اور اسے مجھے گلے لگا لیا۔ کہتی مائی میٹنگ ود یو از ناٹ این انسیڈنٹ، اٹس ناٹ انسیڈنٹلی ہیپنڈ، کہ ایسے اچانک ہی نہیں ہم مل گئے، اٹ واز اے پرپز دیٹ آئی واز سینٹ ٹو یو، وہ میری کسی کام سے آئی تھی۔ تو یعنی اس کی آنکھوں میں ایسی چمک اور روشنی، اور پھر کہتی ہے کہ I'm so grateful to you, you have told me a truth and this and that۔ اور میں نے کہا کہ okay then now from now onwards یہ بات تم سب کو کہو۔ اچھی تھوڑی دیر کے بعد کوئی کمرے میں آئے، اس کو کہنے لگی you know she told me Jesus was not son of God and I believe now۔ تو بہرحال اسی طرح کچھ دن میں کینیڈا میں تھی جب، تو کسی کام سے میں کسی تھراپی کے لیے گئی، تو وہ لڑکی سکھ تھی، تو اس سے میں نے کہا کہ اچھا ہاؤ مینی ٹائمز یو پرے ان اے ڈے؟ کہتے نا روز سے نہیں، صبح پڑھتے ہیں، شاید یہ کوئی پنجابی بولتے ہیں نا، تو صبح پڑھتے ہیں یا کچھ اس طرح کر کے اس نے بتایا۔ اچھا میں نے کہا بٹ وی مسلمز وی پرے 5 times a day۔ تو پھر میں نے کہا کہ گاڈ کتنے ہیں؟ تو اس کو کچھ اتنا زیادہ پتہ ہی نہیں تھا، لاس تھی۔ پھر میں نے کہا ڈو یو ہیو اے بک، ڈو یو ریڈ دیٹ بک، گاڈ ہیز سینٹ یو اے بک؟ کہتی کہ بٹ وی ڈونٹ ریڈ دیٹ، وہ تو ہوتی ہے گردوارا میں اور اس کو ہمارے بڑے ہی پڑھتے ہیں۔ اب یقین کریں مجھے اتنا اللہ کا شکر ادا ہوا، اللہ آپ نے ہمیں ایسی کتاب دی ہے جو بالکل سچی کتاب ہے، اور ہمیں اس کو پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق دی تو نے، ہمارے لیے وہ کتاب کھل گئی، ہمیں پتہ ہے ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ نے ہمیں ایک ایک بات بتا دی۔ ان لوگوں کے پاس کتاب ہی کوئی نہیں، ان کے پاس کتاب ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا دنیا میں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، یہ کس طرح زندہ ہے اللہ کے ذکر کے بغیر۔ خیر کچھ اور چیزیں باتیں میں اس کے ساتھ کرتی رہی۔ تو اسی طرح ایک اور جگہ پر میں گئی تو وہاں پر وہ بدھسٹ تھی، بدھسٹ، تو میں نے اس سے پوچھا کہ ڈو یو بلیو ان گاڈ؟ کہتی واٹ گاڈ؟ اس کو لفظ گاڈ ہی نہیں پتا تھا۔ میں نے اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا، میں نے کہا شاید یہ انگلش اتنی نہیں جانتی تو اس لیے اس کو گاڈ کا نہیں پتا۔ تو لیکن اس کا یہ حیرت اور اظہار کہ گاڈ کیا ہوتا ہے، یعنی ورڈ ہی کیا ہے گاڈ، یہ آپ یقین مجھے ایسا لگا مجھے چوٹ ماری ہے کہ ایسے بھی لوگ دنیا میں رہتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ ان کو پیدا کس نے کیا، اور ایسے لوگوں سے دنیا بھری پڑی جو سوچتے بھی نہیں۔ آپ خوش قسمت ترین لوگوں میں سے جنہیں اللہ نے اپنے دین کی سمجھ کے لیے چنا، اور اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو یقین عطا کرے، یہ یقین بہت بڑی دولت ہے۔ اور پھر
اس پر گواہی دینے والا بھی بنایا آپ کو. اور اللہ آپ کو توفیق دے کہ جہاں کہیں کسی ایسے شخص کو ملے آپ اس سے صرف سوال کریں. اچھا آپ کیا کرتے ہیں, پہلے آپ کامن گراؤنڈز پہ سوال کریں, کیا پکاتے ہیں, کیا کھاتے ہیں, مثلا جیسا بھی کوئی شخص آپ کو نا, اچھا کیا کرتے ہیں, اچھا پھر یہ آپ کیا سوچتے ہیں, یہ جو فلاں چیز ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کو کیا سوچتے ہیں, آپ کے دل میں کبھی کوئی پریشانی تو نہیں آئی, آپ خوش رہتی ہیں, یا آپ کو کبھی انزائٹی تو نہیں ہوئی, یا یعنی ڈفرنٹ, یہ نہیں کہ کوئی لگے بندے کے رٹے رٹائے سوال ہیں جو آپ کو پکڑا دیں گے ہم یہاں اور آپ جا کے وہ دیکھ کے کوشچن اسائنمنٹ حل کریں گے. ایسا نہیں ہوتا, دعوت سچویشنل ہوتا ہے. آپ ان کے ساتھ بات چیت کریں گے اور اس سے پہلے دل میں ہمدردی لائیں گے. اللہ یہ بھی تیرا بندہ ہے, اللہ تو نے مجھے دیا نا پہچان, تو میں اس کے شکر کے طور پر چاہتی ہوں کہ اس کو بھی تیری پہچان ہو جائے. اور یہ ہماری خیرخواہی ہر ایک کے لیے ہونی چاہیے, مسلم نان مسلم سب کے لیے, کیونکہ کسی کی بھی اصلاح شروع ہوتی ہے اخلاص سے, خیرخواہی سے. جب تک آپ کے دل میں خیرخواہی نہیں نا, اور جب تک آپ کے دل میں وہ خیرخواہی کرنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں نا, کوئی اصلاح وغیرہ نہیں ہوتی. پھر یہ کوئی پروفیشن نہیں ہے کہ آپ اٹھتے ہیں اور آپ اپنا آفس کھول لیتے ہیں اور پھر لگے بندے کام شروع کر دیتے. نہیں, سب سے پہلی چیز انسانوں کا دکھ درد محسوس کریں, چاہے اپنے ہوں چاہے پرائے ہوں, چاہے کوئی بھی ہو, اس کا دکھ محسوس کیا کریں, اور پھر اس کے عاقبت کو سامنے رکھ کے کہ یا اللہ اگر یہ مسلمان نہیں تو پھر انجام کیا ہوگا, تو مجھے اس کے لیے کچھ کرنا ہے, اللہ مجھے دوسروں کے فائدے کا بنا دے. اور جب آپ کے اپنے دل میں ہمدردی لائیں گے نا, تو پھر جب ہمدردی لاتے ہیں نا, پھر سارے غصے اور ساری لڑائیاں جھگڑے سب پیچھے رہ جاتے ہیں. پھر آپ وہ کرتے ہیں جس سے وہ کام ہو جائے, وہ مقصد پورا ہو جائے, وہ خیرخواہی ہو جائے, اپنے انجام کو پہنچے. ٹھیک ہے, معبود نہیں ہے بلکہ کیا ہے, رسول ہیں. کیونکہ کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ نہیں کہتا. ٹھیک ہے, تو جب کبھی اللہ آپ کو موقع دے کسی کو بھی مسلمان کرنے کا, تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ آپ نے ان کو کہلوانی اور مطلب بھی بتانا ہے. حیا کا مطلب ہے آؤ, علی الصلاۃ نماز کی طرف, حیا علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف, حیا علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف. سبحان اللہ, حیا علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف. گویا مؤذن ہمیں نماز کے لیے بلا کر کس چیز کی طرف بلاتا ہے, کامیابی کی طرف. آپ میں سے کون کون کامیابی چاہتا ہے زندگی میں؟ سبھی چاہتے ہیں, الحمدللہ میں بھی چاہتی ہوں. ٹھیک, تو اس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں, نماز کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے. نماز آپ کو ڈسپلن کرتی ہے. کامیاب ہونے کے لیے بہت اہم کوالٹی ہے لائف میں ڈسپلن ہونا. نماز آپ کے سونے جاگنے کی روٹین کو درست کرتی ہے. نماز آپ کے کھانے پینے کے طریقوں کو درست کرتی ہے, کیونکہ جس کو نماز کی فکر ہوتی ہے نا, تو پھر وہ سوچ سمجھ کے کھانا کھاتا ہے کہ مجھے ایسی چیزیں نہیں کھانی کہ جس کی وجہ سے میرا وضو نہ رہے اور میری نماز خراب ہو اور میں نماز میں لیٹ ہو جاؤں یا نماز میں سستی ہو. وہ اتنا نہیں کھائے گا شیطان کی طرح کہ جس کے بعد وہ پڑھ جائے اور نماز ہی نہ پڑھے. تو یہ جو لفظ ہے نا الفلاح, خشوع کے بعد ایک اور کی ورڈ لکھ لیں کہ نماز کیا ہے, الفلاح کا ذریعہ ہے, کامیابی کا ذریعہ ہے. میں زندگی میں سکسیس چاہتی ہوں, اس لیے مجھے کیا کرنا ہے, نماز کی پابندی کرنی ہے, نماز پڑھنی ہے, وقت پہ پڑھنی ہے, اور اس کے اذکار یاد کرنے ہیں. پرسوں میری میٹنگ تھی ہمارے جو ریاض میں, الحمدللہ بہت سے ساتھی ہیں جو ماشاءاللہ بہت محنت کر رہے ہیں اور بہت اچھی طرح اوروں کو دین کی طرف یعنی سکھا رہے ہیں, جیسے آپ کے گروپ انچارجز ہیں, جیسے آپ کے دیگر ٹیچرز ہیں. تو ان کو مل کے بہت ہی خوشی ہوئی. ان کے ساتھ میں نے ایک ایسے جو کہ میٹنگ تھی تو ملاقات, میں نے سوچا کہ رینڈم باتیں کرتے ہیں, تو حسنہ تلاوت کی, تو اس میں لعلہم یتفکرون آ گیا, اور پھر ہم نے غور و فکر شروع کیا. تو اس میں ایک سوال میں نے ان سے کیا, کیا آپ اپنے آپ کو ایک کامیاب انسان سمجھتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ زندگی میں کامیاب ہیں, آپ اپنے مقاصد میں کامیاب ہیں؟ آپ اپنے آپ کو کیا امیجن کرتے ہیں کہ میں ایک ناکام انسان ہوں, زمین پہ چل رہا ہوں, یا میں ایک کامیاب انسان ہوں, یا میں کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہوں, یا میں تنزل کی طرف جا رہا ہوں, ڈاؤن جا رہا ہوں, ڈاؤن ڈاؤن ڈاؤن, میں کیا ہوں؟ آپ اپنے آپ کے بارے میں بھی سوچئے. ٹھیک ہے, اکثریت اس چیز کا شکار ہوتی ہے کہ آئی ایم اے فیلئر, یہ بھی نہ ہوا لائف میں, وہ چیز بھی نہ ملی, فلاں بھی فلاں. اچھا
کون اپنے آپ کو ناکام سمجھتا ہے؟ جو کیا سمجھتا ہے کہ میری زندگی میں وہ فلاں شخص نہیں مجھے ملا لہٰذا میں کامیاب انسان نہیں، ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی لہٰذا میں ایک کامیاب انسان نہیں، ابھی تک میری جاب نہیں ہوئی میں کامیاب انسان نہیں، ابھی تک میرے بچے نہیں ہوئے لہٰذا میں ایک کامیاب انسان نہیں، ابھی تک میری فلاں ڈگری نہیں ہوئی لہٰذا میں ایک کامیاب انسان۔ ہم نے کامیابی کا کرائٹیریا ان چیزوں کو بنایا ہوا ہے۔ اگر کسی کو یہ ساری چیزیں مل جائیں اور تو وہ کیا سمجھتا ہے کہ میں تو ایک سکسیسفل وومن ہوں، لیکن ہمارا دین ہمیں کامیابی کی کوئی اور ہی کرائٹیریا دیتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر وہ شخص جو کامیابی کا متلاشی ہو وہ کیا کرے؟ کامیاب ہونے کا نسخہ کیا ہے؟ نماز۔ دن میں کئی دفعہ آپ کو بلایا جاتا کامیابی کی طرف آ جاؤ، کامیاب ہونے کے لیے آ جاؤ، اور آپ کو میں گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ کی اگر نماز درست ہو جاتی تو آپ کے لیے باقی کامیابی کے راستے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہی اصل معبود ہے۔ تو آغاز بھی اللہ اکبر سے اور اختتام بھی اللہ اکبر پر، آغاز بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ سے اور اختتام پر بھی لا الہ الا اللہ۔ ٹھیک ہے، اب آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو موسٹ ویلکم۔ ابھی تک کا جو ہم نے پڑھا ہے مجھے لگتا ہے ٹائم زیادہ ہے، ہم کل سے ایک گھنٹہ کر دیتے ہیں تاکہ پتہ مجھے بار بار خیال آ رہا ہے کہ آپ بہت دیر سے زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، پھر اتنا ہی رہنے دیتے۔ اوکے، بارک اللہ فیکم۔ تو کیا کرنا ہے ہم نے؟ ہاں، سوال۔ شہادت جو ہے وہ دیکھنے پر ہوتی ہے نا، تو جب ہم کہتے ہیں اشہدو تو ہم نے نہیں دیکھا، تو یہ جو شہادت ہے پھر علم کی بنیاد پر ہوگی؟ علم کی بنیاد پر، جزاک اللہ خیرن، علم کی بنیاد پر، کائنات کے مشاہدے کی بنیاد پر۔ ٹھیک ہے، اور جیسے یہ بالکل ایسے ہی جیسے قرآن مجید میں آتا ہے الم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں، ان السماوات والارض کانتا رتقا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر خطاب ہے یا ان کے بعد امت کو یا جو بھی ہے دیکھا تو نہیں، تو یہ رؤیہ کیا ہے؟ رؤیت قلبی، یعنی انسان نے اپنے دل سے دیکھا، یعنی کس بنیاد پر دیکھا؟ علم کی بنیاد پر، جاننے کی بنیاد پر۔ اسی طرح گواہی بھی علم کی بنیاد پر۔ جی خوشبو، آپ ریفلیکشن ٹائم کوئی بھی بات کیجیے۔ اب دیکھیے کہ آپ نے میری باتیں بڑی خاموشی سے سنی، بعض اوقات میں دیکھتی ہوں کوئی ریفلیکشن دینے لگتا ہے، لوگ آپس میں دینے لگتے ہیں، تو جس کو دینے وہ یہاں پر دے اور غور سے سنے۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں۔ یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے۔ ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں۔